ہمارے دین کو دین ابراہیمی کیوں کہتے؟ اس کو دین موسوی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ بڑا اہم سوال. دین عیسوی کیوں نہیں کہہ دیتے؟ صحیح. ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو بنیادی عقائد دیے نا وہ تو ایک ہی طرح کے دیے. ٹھیک ہے. توحید، رسالت، آخرت، جنت، جہنم، فرشتے، کتابیں، لیکن شریعتیں مختلف بنائیں. ٹھیک ہے. فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ بنایا. صحیح. شریعتوں کے احکام مختلف ہوئے. جیسے ہمارے ہاں 30 روزے رمضان کے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو یہ نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھے. ان کے روزوں کے دن وہ اور تھے. اچھا، ہمارے ہاں 5 نمازیں فرض ہیں، لیکن بقیہ انبیاء کا معاملہ مختلف تھا. اسے کہتے ہیں شریعت کے احکام. اچھا، اب ہوا یہ کہ ہمارے دین کے بڑے بنیادی احکام جو ہیں وہ زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جیسے حج کا ہو گیا، جیسے یہ ناخن تراشنا، یہ قربانی کرنا، یہ مناسک حج، یہ بہت سارے جو اعمال تھے وہ زیادہ تر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت والے تھے. یعنی جدا گانا بھی اس میں اضافہ ہوا، نمازوں کا اور دیگر چیزوں کا. تو یوں کہہ لیں کہ ہمارے کئی احکام وہ ہوں گے جو حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام والے بھی ہوں گے، لیکن جو اکثریت احکام کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین والی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام چونکہ ان کی اولاد میں سے ہیں تو اس لیے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، اور اسی کو پھر ملت ابراہیم اور ملت حنیف اس کو یہ قرار دیا. ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے نا حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہوئے آپ ہی سب کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء ہیں وہ انہی 2 نسلوں سے چلے، یا تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے چلے اور یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے صرف نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے، درمیان میں اس لڑی کے اندر کوئی نبی نہیں آیا. لیکن وہاں حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا تو اس میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے، پھر وہ آگے. یعنی ہمارے آقا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد سے